یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی اور لوگ اسی پہ اندھے ہو رہے ہیں. بفر سسٹم دیا بھائی, کھڑے ہو کے کھانا. اس کتے ڈیزائن کو ہم کبھی پسند نہیں کرتے. بالکل صحیح. یہ جانوروں کا طریقہ ہے. کہہ رہے آپ 12 کوئنٹل قورمہ اٹھا. کیا کوئنٹل؟ 12 کوئنٹل. کہہ رہا حضرت لاؤ لاؤ تھی لاؤ لاؤ تھی. یہی کہہ رہا لاؤ لاؤ تھی. امن تھوڑی پڑ رہی تھی. ٹے بھگونے پہ بھگونا کھائے جا رہے تھے. تم جانتے ہو 12 کوئنٹل نہیں. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, یہ میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان اکرام کی پوری جماعت ہے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جتنے لوگوں نے 12 کوئنٹل کھا لیا ہے نا, اسی اتنی برات کو لاؤ. نیچے زمین پہ دسترخوان سرخ کلر کا بیٹھا, سب کو زمین پہ بیٹھا اور سب سے کہے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرنا ہے. ایک پیر بچھاؤ, ایک پیر کھڑا کرو, مصطفیٰ کی سنت کے مطابق شروع کرو. قسم کھا کے کہتا ہوں, جتنے لوگوں نے 12 کوئنٹل کھانا ختم کیا ہے, اتنوں ہی سے 8 کوئنٹل ختم نہیں ہوگا. یہ جو کم پڑ رکھا ہے, یہ بھوک کی وجہ سے نہیں, لعنتوں کی وجہ سے پڑ رکھا ہے. تم سنت پہ قائم ہو جاؤ, خدا رحمتیں برسانا شروع فرما دے. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب, یہ ضروری ہے. اچھا پیغام. بے شک. کیا نام ہے؟ زاہد پور. ظاہر. کیا نام ہے گاؤں کا؟ زاہد پور. اچھا, ایک وعدہ کر لو گے آج, جو بھی برات کو کھانا کھلائے گا بیٹھا کے کھلائے گا. کر لیں گے وعدہ؟ ایک ہاتھ اٹھانے. کتنے لوگ وعدہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے اٹھا لیا. اور جو کھڑے ہو کے کھانا کھلائے اس سے کہنا تو ہمارے حضور کے طریقے پہ نہیں ہے, تو اس سے ہمیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بائیکاٹ کرو ایسے ظالم جاہلوں کا جو کھانا کتوں کی طرح کھلانے کے عادی ہو گئے. کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور غیروں میں بھی؟ ہم بھی گدھوں کی طرح کھائیں, وہ بھی گدھوں کی طرح. کوئی تو شادی میں ایسا طریقہ رہنے دو جسے دیکھ کے لگے کہ محمد عربی کے غلام مہمان بن کے آئے ہوئے. بے شک بے شک. ہاں, عہد کرے کہ ایسی برات میں جانا بھی نہیں. ایک وقت نہ کھائیں گے مر جائیں گے. سوپ تو جان گئی پکا. ہماری براتیں اللہ معاف کرے, ایسی پینٹ اور پٹی کر کر کے براتوں میں جا رہے ہیں. ہاں, بڑی کرری پٹی ہو رہی ہے چہروں پہ. دولہا بھی 3 دن اپٹن میں سے نکل توڑی رہا. جی نکل لیا نا؟ نہیں نا. وہ دکان پہ جا کے پینٹ کرا کے آتا, اس سے کہ وضو کر, تو کہہ رہا پہلے ہی کر لیا. مسجد میں بغیر وضو کے 2 رکعت پڑھ جا. کہہ رہا پہلے ہی کر لیا. تب صبح اور 2 رکعت پڑھ کب رہا؟ 2 بجے. اس کا وضو اب تک چل رہا. یہ کنڈیشن ہے. کیوں نہیں کر رہا؟ منہ دھل جائے گا, کریم بہ جائے گی. اور سنو, خوبصورت بننا چاہتے ہو نا, جو دولہا بنے نا اسے 10 دن کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا دیا کرو. اس سے کہو کہ 10 دن تجھے قرآن اور درود ہی پڑھنا ہے. 20 دن ہلدی میں ڈبا کے رکھو, دوسرے بندے کو اور ایک کو رکھو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے. خدا کی قسم ہلدی سے وہ نکھار نہیں آئے گا جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے میں قرآن کی تلاوت سے چہروں پہ نکھار آ جایا کرتا. سبحان اللہ. بے شک. گارنٹی ہے میری. لیکن اتنی ہلدی لگا کے حضرت وہ پھندے بھی پہن رہا پیلے والے. یہ پردے کا کلر ہے نا, پورا گھر پیلے کپڑے پہن رہا. سب برساتی مینڈک ہو گئے. کون ہے کہ نا ہلدی والے گھر سے آئے ہیں, ہلدی والے گھر سے. ہیپی ہلدی, یہی لکھا ہے پیچھے کو, ہیپی ہلدی. اس لیے پہلے ہی ہلدی ملی جا رہی ہے کہ بعد میں درد کم ہو. وہ لٹھیاں چلنی ہے, وہ لٹھیاں چلنی ہے حضرت. ہلدی پہ ڈی جے ہے نا, اور اپٹن پہ ڈی جے, اور اماں اور جمع کے کہہ رہی ڈھول نہ بجا تو للہ برات براتی نہ. یہ پہلے بجے گا. جو 3 رکعت مغرب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی, کہتی گھٹنے کام نہیں کرتے, 2 بجے پرمل لے کے ایسے بھاگتی ہے ہرن کی طرح. کوئی نالی نہیں دے جو اس کا پیر پڑا. ابھی راتوں کو جلسے سے ہم لوگ لوٹتے اور ایسے تمام بھرا ہوا ایسے کرتے. کیا لا رہی ہے اماں؟ میلاد میں سے کل گیت کے گیت میں گئی تھی اماں, پوری رات کودی,
قرآن پڑھ لے کر ٹپتا نہیں، اور ڈھولک کے آگے جم کے بیٹھ رہی ہے، اور 8 دن نکاح کو ہوئے تھے، نمبر طلاق پہ آ گیا۔ دعا کرو عورت رک نہیں رہی گھر میں، کیوں بھئی لائے تو قرآن کے سائے میں تھے، کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ ہمارے اعمال اتنے مصیبتیں ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں کہ پھر پوری زندگی رونا رہتا ہے۔ خدا را ختم کریں یہ تماشے، اور شادیاں بھی آسان کریں۔ اتنی مہنگی شادیاں کر دی ہے کہ غریب تو مرتا ہی جا رہا ہے، اور ہم ناک کے چکر میں مرے جا رہے ہیں کہ میری شادی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سگا بھائی اپنی بیٹی کو 4 ویلر دے رہا ہے، جبکہ دوسرے بھائی کی حیثیت بائک کی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، کیسے عزت بچائے اپنی؟ بھائیوں سے کہوں گا خدا را آپ امیر ہیں، آپ کا بھائی غریب ہے، بیٹی آپ کے بھائی کی بھی جوان ہے، آپ کی بھی جوان ہے نا، تو مت دے اپنی بیٹی کو 4 ویلر، دونوں بیٹیوں کو بائک دے دے، اچھی بائک دے دے، تاکہ تیرے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ غریب بھائی کی بیٹی بھی عزت سے رخصت ہو جائے۔ میں نہیں جانتا دنیا والے کیا کہیں گے، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیری بیٹی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی رخصت ہو گئی نا تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ تو عرسوں میں جو تماشے ہوتے ہیں یہ بند کیے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ عرسوں کی ڈھولک تماشے یہ سارے بند کرو، اور کوشش یہ کرو کہ چادروں سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے کپڑوں کا اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ۔ سردی آ گئی ہے، آ گئی ہے نہیں سردی ابھی آ گئی؟ ایک بات بتاؤں آپ سے، امید ہے کوئی تو کرے گا ہی عمل، سارے تو نہیں کریں گے لیکن کوئی کرے گا۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، ہم سوتے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمارے بستر کے چکر لگاتے تھے، کہیں میرے لال کا کمبل تو نہیں گر گیا، لحاف سے پیر تو نہیں نکل گئے، بیٹا کھل تو نہیں گیا ہے۔ رات میں 3 چکر ماں باپ لگاتے تھے اولاد کو دیکھنے کے لیے۔ اب اولاد پہ بھی لازم ہے کم سے کم 1 چکر ماں باپ کے بستر کا ضرور لگائے، کیونکہ جب ہم کمزور تھے کمبل نہیں سنبھلتا تھا، آج ماں باپ کمزور ہو گئے، ان سے کمبل نہیں سنبھلتا ہے۔ بے شک۔ آج بیٹوں پہ لازم ہے یہ پیغام صاحب مزار کا سمجھ لینا کہ آپ اپنے ماں باپ کے بستر کا 1 چکر روز رات کو لگایا کریں۔ بوڑھی ماں سے لحاف نہیں سنبھلتا ہے، بوڑھی ماں سے رضائی نہیں سنبھلتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی رضائی نیچے گر گئی، اس بوڑھی سے اٹھ نہ سکی، پوری رات ماں سردی میں ماں ٹھٹرتی رہی، سکڑ کر کے اسی ماں کا اسی ٹھنڈی میں انتقال ہو گیا۔ تو کیا ہوگا ایسے بیٹوں کا اچار پڑے گا جو اپنی ماں کا کمبل نہ سنبھال سکے؟ آپ مالک ہو دولت کے، لیکن لازم یہ ہے کہ آپ اپنی دولت کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ لگاؤ۔ ہم چھوٹے تھے ہمیں کمبل وہ اڑاتے تھے، آج وہ کمزور ہو گئے کمبل ہم اڑائے۔ کوشش یہ کیجئے گا، دیکھو تو صحیح ہم جوان ہیں، ہم تھوڑے ہلکی رضائی میں بھی وقت گزار لیں گے، ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں، انہیں زیادہ گرمائی کی ضرورت ہے، اس لیے کوشش یہ کیجئے گا کہ ہمارے بستر سے اچھا ماں باپ کا بستر ہونا چاہیے، ہماری رضائی سے اچھی ماں باپ کی رضائی ہونی چاہیے، ہمارے کمبل سے اچھا ماں باپ کا کمبل ہونا چاہیے، ہمارے کمرے سے اچھا ماں باپ کا کمرہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر سے اچھا ماں باپ کا گھر ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ یہ سردی آ رہی ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ اب تک کس نے ماں باپ کو نیا کمبل دیا ہے۔ جی میں جانتا ہوں لوگوں کے جھوٹے دعوے، ابھی کوئی شاعر طاہر بھائی یا کوئی اور ماں کی شان میں کلام پڑھ دے یوں پیسے لٹا دیا یوں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اماں کے بغیر جیتا ہی نہیں ہے یہ۔ وہی اماں کھانسی کا سیرپ کا ریپر نکال کے کہتی للہ یہ ذرا لاجیے، پچھلے سال لایا تھا، کھانسی کو بڑا سکون تھا، پکڑ کے منہ پہ مار کے کہتا تیرے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے اٹھاؤں؟ بے شک۔ تماشا بنا رکھا ہے۔ ماں باپ کے نام پہ منبر پہ پیسے اڑانے والوں، کبھی ماں باپ کے قدموں پہ بھی پیسے نچھاور کیا کرو، بے شک بے شک۔ کبھی ان کے سر سے اتار کر ان کی گود میں ڈالا کرو، اور کبھی کہا کرو جب ہم چھوٹے تھے تو نے ہمیں دولت میں کھلایا ہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم تمہیں دولت میں کھلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ یہ؟ انشاءاللہ۔ ہے نا؟ ورنہ میں پوچھ لوں گا کسی سے بھی کہ تمہارے گاؤں کے اندر باپ کے مکان کچے زیادہ ہیں یا اولاد کے مکان زیادہ کچے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ اولاد کے مکان پکے زیادہ ہوں۔
ہم تو غلطی کرتے ہیں کہ جس مکان کو پوری زندگی باپ نے بنایا ہوتا اسی باپ کو اسی مکان سے مار کے نکال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں چل بھائی چل تو الگ جا، ہم اس میں رہیں گے. ایسا سنو میں ایک پہچان بتا جاؤں، خود دیکھ لینا. سب کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کی فکر کرتا ہوں، کپڑے دیکھنے میں تو سب کا ہی پتہ لگ جاتے ہیں. کسی باپ کی چادر میں بیڑی کے 6 سوراخ ہوں اور بیٹے کی شال میں ایک بھی سوراخ نہ ہو، سمجھ لینا اس کے گھر میں باپ کی عزت نہیں ہے. ایک مثال اور دینے لگا ہوں. باپ سے پوچھو گے اولاد کیسے رکھتی ہے، وہ کہتا جی جیسی میری اولاد ہے اللہ سب کو ایسی اولاد دے، بڑی خدمت کرتے ہیں میرے بیٹے. لیکن سچ کب پتہ چلتا ہے؟ جب کہیں چوک میں آگ لگی ہو، آگ پہ ہاتھ سینکنے والے لوگ اٹھ کے چلے جائیں، اگر کوئی بوڑھا پوچھی راکھ پہ بیٹھا مل جائے تو سمجھ لینا اس کے گھر والے اس کی عزت نہیں کرتے. سمجھ گئے یہ جملہ؟ راکھ بجھنے کے بعد بھی اگر کوئی بوڑھا راکھ کے سہارے بیٹھا ہے نا تو سمجھ لینا اس کا بیٹا اس کا خیال نہیں رکھتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. اب میں بیٹوں سے کہوں گا اگر دنیا اور آخرت میں امیر ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی فکر کرنا شروع کر دو، خدا کی رحمتیں تمہارے خزانے بھرنا شروع کر دیں گے. بے شک کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے ماں باپ کی قدر انشاءاللہ. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا کہ میرا اتنا ہی سبق کافی ہے کہ عرس میں آپ نے یہ حضور کی نام کی محفل سجائی ہے. آج صاحب مزار کے بھی ہاتھ اٹھتے ہوں گے بار بار اور وہ کہتے ہوں گے مالک اس جماعت کو سلامت رکھنا جس نے عرس پہ شیطان کے طریقے نکال کے مدینے والے کی باتیں کی. سبحان انشاءاللہ. ہاں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آج صاحب مزار بھی کہہ رہے ہوں گے اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھنا جس نے ڈھول تماشے بند کر کے مدینے والے کی محفل سجائی ہے. سبحان اللہ. آج صاحب مزار بھی کہتے ہوں گے آج اس محفل میں خاتون جنت کا ذکر ہوا ہے، آج سیدہ خدیجہ کا ذکر ہوا ہے، آج عائشہ صدیقہ کی باتیں ہوئی ہیں، آج مدینے والے کی باتیں ہوئی ہیں، آج حضور کا دین لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. 1450 سال پہلے جو پیغام میرے نبی نے مکے سے پھیلایا تھا آج پھر سے اسی پیغام کی تشہیر ہو رہی ہے، پھر سے وہی پیغام پہنچایا جا رہا ہے. آج صاحب مزار بھی دعائیں دیتے ہوں گے. اور دیکھنا زاہد پر والوں ہر سال سے زیادہ اگر برکتیں ملنا شروع نہ ہو جائے تو نام بدل کے رکھ دینا، اس لیے کہ ہم نے سنا کہ علماء نے فرمایا کہ جس زمین پہ مدینے والے کی باتیں ہوتی ہیں اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارش فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ.